درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس احسان کو یاد فرماتے ہیں جو احسان اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کو دنیا میں بھیجنے کے بعد فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. البتہ تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا تم پر کہ تمہارے اندر سے محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا. میرے محترم دینی بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور ہم لوگوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھانا، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ انسان کو صحیح راستہ دکھانا یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں. نبیوں کو بھیجنا یہ بھی اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے صحیح اور غلط کو پہچاننا یہ انسان کی خود کی ذمہ داری. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا. جب بھی انسانیت بھٹکی، جب بھی انسانیت اپنا فرض اپنی ذمہ داری بھولی، اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے آ کر انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس لیے اللہ نے اس کو احسان کے طور پر یاد فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا یہ ایمان والوں پر احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے نبی بھیجا، وہ بھی کوئی آسمان سے نہیں اتارا، تمہارے اندر سے ہی محمد رسول اللہ کو یعنی انسانوں کے اندر سے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا. یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو پڑھ پڑھ کے تمہارے سامنے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارے نفس کی صفائی کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، اس کی آیتوں کو تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. یہ اللہ کا عظیم احسان. اور اس لیے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تو کیا تھا. انسان ایک ناپاک منی کا قطرہ جو بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو انسان خود اس سے گھن محسوس کرتا ہے. اسے ناپاک قطرے سے اللہ نے اتنا عظیم انسان بنایا. پھر معاشرے میں اس کو ایک قابل، 2 4 5 لوگوں کے بیچ میں کھڑے رہنے کے قابل بنایا. اللہ نے اس کی ایک حیثیت بنائی تاکہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بات کرے، لوگ اس کی بات کو سنیں، اس کو عزت دیں. ورنہ اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. انسان کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھرتا ہے تو اپنے جسم کے اندر نہ معلوم کتنا کلو گوبر لے کے پھرتا ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت بنائی تو اللہ نے بنائی. اور جب مر جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا رہتی ہے میرے بھائی؟ گھر کا ہر آدمی یہ سوچتا ہے جتنا ہو سکے اتنا جلدی
اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے اور اس کو قبر کے حوالے کیا جائے، ورنہ اگر یہ گھر میں زیادہ دیر رہے گا اس کے جسم میں سے بدبو پھیلے گی۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ جو بھی حیثیت معاشرے میں بنی ہے وہ اللہ جل جلالہ نے بنائی۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے انسان کو اپنی حیثیت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اس کو اپنا ماضی، اپنا پاسٹ، اپنا فیوچر، مستقبل جو اس کا ہے وہ دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے ورتمان کی یعنی اپنے حال کی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ بھولنا نہیں چاہیے کہ میرا ماضی کیا تھا، بھولنا نہیں چاہیے کہ میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ یہی لوگ مجھے منو مٹی کے نیچے ڈال دیں گے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے میرا جسم، ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد، ایک چلے کے بعد یعنی 40 دن کے بعد قبر کو کھولیں گے، ہڈیوں کے سوائے کچھ نہیں ملے گا۔ میرے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس معاشرے میں اگر مجھے اللہ نے قابل عزت بنایا ہے تو اسی پروردگار عالم کا کمال ہے، اسی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنانے کا کمال ہے، ورنہ میرا کوئی کمال نہیں۔ اس بات کو انسان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ تھا، لاکھوں نوکر چاکر اس کے قرب و جوار میں گھومتے رہتے تھے، لیکن محمود کو اگر کوئی پیارا تھا تو وہ ایاز تھا۔ ایاز غلام سے محمود بڑا پیار کیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایاز کی یہ عادت تھی، ایاز ہمیشہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا تھا، اے نفس تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو محمود جیسے بادشاہ نے تجھے اپنا خادم بنایا ہے، محمود جیسے بادشاہ نے تجھے اپنا پرسنل سیکرٹری بنایا ہے، اسی لیے معاشرے میں تیری حیثیت ہے، ورنہ تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ محمود ایاز جب اپنے کام سے فارغ ہوتے تھے تو سرکاری کوارٹر سے ہٹ کر، سرکاری کوارٹر سے باہر انہوں نے اپنی ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی، اس جھوپڑی میں جاتے تھے، دروازے بند کرتے تھے، کیا معلوم کیا کرتے تھے کہ لوگ اس کی وجہ سے جلیس ہوتے تھے، لوگ ان کے اوپر جلتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت، یا ایاز ہمارے دربار میں سے شاید کوئی چیز چرا کر لے جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جھوپڑی میں جا کے دروازے بند کر کے جھوپڑی میں کچھ چیز چھپا کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو کل سے نگرانی کرتے ہیں، اگر ایاز پکڑا گیا تو اس کو سخت سزا دیں گے، لیکن اگر ایاز کی جھوپڑی میں سے کوئی چیز نہیں نکلی تو تم لوگوں کو 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے کارندے لگا دیے اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ ایاز اس جھوپڑی میں جا کے کرتا کیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے ان کی نگرانی کی، اور جب نگرانی کی ان کے پیچھے پیچھے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایاز جھوپڑی میں جاتے ہیں، جھوپڑی کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کیواڑ بند کر دیتے ہیں، اور ایک پرانا پٹارا، پرانی پیٹی ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کو کھولتے ہیں، اور اس پرانی پیٹی میں پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جس میں جگہ جگہ پر پیون لگے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ایاز ان کپڑوں کو نکالتے ہیں اور شاہی لباس کو اتارتے ہیں، بادشاہ کے دیے ہوئے کپڑوں کو اتار کر کنڈی میں لگا دیتے ہیں اور اپنے غریبی والے کپڑے کو پہنتے ہیں، اور پہننے کے بعد اپنی ذات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے ایاز دیکھ تیری حیثیت کیا ہے، ارے تو پھٹا پرانا کپڑا پہنتا تھا، تیرے کپڑوں کے نہ معلوم کتنے پیون ہوا کرتے تھے، تیری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بادشاہ محمود کا کمال ہے کہ اس محمود بادشاہ نے تجھے اپنا خاص آدمی بنایا ہے، اپنا خاص خادم بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے تجھے نئے نئے کپڑے پہننے کا موقع ملا ہے، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ جب بادشاہ محمود نے ایاز کا یہ حال اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ایاز کو اپنے پاس بلایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگے، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایاز جیسا مخلص، ایاز جیسا آنیسٹی آدمی تو نے مجھے دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایاز کی اسی بات کا کمال تھا کہ ایاز کبھی اپنی حیثیت کو بھولتا نہیں۔ آج انسان کے پاس کچھ زیورات آ جاتے ہیں،
کچھ مال و اسباب آ جاتا ہے، انسان اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ ایک وقت تھا میں لاری نکالا کرتا تھا، ایک وقت تھا میں خود کسی اور کی دکان پہ جا کے نوکری کیا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرا اپنا کاروبار بسا دیا۔ اللہ آج تیرا کرم ہے کہ تو نے میری اپنی دکان کھلوا دی۔ وہ دن گئے جو غریبی کے تھے، آج تو نے مجھے مالداری کے دین دیے ہیں۔ انسان کو اس بات کو سوچ کر اپنی حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ مال اسباب پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنزتم لانفسکم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا، یہ جن زیورات پر، جن مال و اسباب پر تم اتراتے ہو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن تمہاری یہی سونا چاندی کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اس کو گرم کریں گے، اور گرم کرنے کے بعد فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے تمہارے چہروں کو، تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے۔ کیونکہ کوئی مانگنے آتا تھا تو تمہاری پیشانی بل دکھاتی تھی، کوئی مانگنے آتا تھا تو تم اس کو برا بلا کہہ کے پیٹھ دکھا دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی عذاب تمہیں چکھایا جائے گا۔ انسان اللہ کے سامنے کہے گا کیوں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھذا ما کنزتم، یہی وہ خزانہ ہے کہ جس کے اوپر تو اتراتا تھا اور جس کی وجہ سے تو غریبوں کو غلط نگاہوں کے ساتھ دیکھا کرتا تھا، یہی وہ خزانہ تھا، چکھو تمہارے اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ۔ لہذا میرے بھائیوں، انسان کو اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر نہ بھیجتا تو نہ معلوم تمہاری اور میری کیا حیثیت ہوتی، ہم نہ معلوم کون سی بتوں کے پجاری بن گئے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب انسانیت بگڑنے لگی، انسانیت اپنا راستہ بھٹکنے لگی، تب اللہ نے عظیم احسان فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور انہوں نے انسانیت کی چوٹی پکڑ کر غلط راستے سے اٹھا کر صحیح راستے کے اوپر ڈالا۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے محمد رسول اللہ کی مبارک ذات اقدس پر۔ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری رہبری فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو ہمیشہ اپنی حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دین کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہمارے ہاتھ میں ہے دنوں کو الٹ پلٹ کرنا۔ کسی کو عزت دیتے ہیں تو کسی کو ذلت دیتے ہیں، کسی کو ذلت کے گڑھے میں سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتے ہیں، اور اگر کوئی چوٹی پر بیٹھ کر اترانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے وہاں سے اٹھا کر ذلت کے گڑھوں کے اندر ڈال دینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ انسان کی اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان اپنی حیثیت کو سمجھے، اللہ کے انعامات کو یاد کرے، محمد رسول اللہ کی ہستی ہمارے اوپر جو بڑا احسان ہے اس احسان کو یاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کی سنت باقی ہے وہ سنت پڑھ